دل سے ہے، دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ سخاوت پیسے سے نہیں ہوتی، سخاوت دل سے ہوتی ہے۔ وہ غریب کے اندر بھی سخاوت ہو سکتی، مالدار کے اندر، اور غریب بھی بخیل ہو سکتا ہے، مالدار بھی بخیل ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کو سخی پسند ہے اور بخیل سے نفرت۔ شیطان ایک دفعہ کسی کو ملا تو اس نے بنی اسرائیل کے کسی عابد کو ملا، انہوں نے پوچھا تجھے کون لوگ پسند ہے؟ کہا ایک جو شراب پیتا ہو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، ایک بہت زیادہ غصے والا ہو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اور ایک بخیل ہو کنجوس تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور کہنے لگا اگلی بتاؤں، اگر کوئی بدبخت تینوں ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں، بخیل بھی ہو، غصے والا بھی ہو، نشے والا بھی ہو، پھر وہ پیر ہوتا ہے، میں مرید ہوتا ہوں۔ جی پیر صاحب، ایسے دنیا بھری پڑی ہے اس سے۔ تو میرا اللہ ترغیب دیتا ہے مال لگاؤ۔ آپ نے فرمایا اللہ الاجود الاجود وانا اجود ولد آدم، سب سے بڑے سخی تو اللہ ہیں، اور اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی اللہ نے مجھے بنایا۔ اہل البیت کی سخاوت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک دفعہ مدینہ میں دو نوجوانوں میں بحث چھڑی، بنو امیہ سخی ہیں یا اہل بیت سخی؟ تو جو بنو امیہ کا طرفدار تھا اس نے کہا بنو امیہ زیادہ سخی، جو اہل بیت کا طرفدار تھا اس نے کہا اہل بیت زیادہ سخی۔ وہ کہا چلو امتحان لیتے ہیں۔ تو جو بنو امیہ کا تھا وہ گیا بنو امیہ کے مالداروں کے پاس کہ میں مصیبت میں پھنس گیا ہوں تو مجھے کچھ مدد چاہیے۔ تو ایک نے 10,000 دیے، پھر دوسرے کے پاس گیا اس نے 10,000 دیے، تیسرے کے پاس، چوتھا 5 6 7 8 9 10 آدمیوں سے 1 لاکھ لے کر آیا۔ یہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس، ضرورت مندوں کو چاہیے، انہوں نے 1 لاکھ دے دیا۔ پھر گیا حضرت حسن کے پاس، کہا جی میں محتاج ضرورت مند ہوں، انہوں نے 1 لاکھ دیا۔ پھر گیا امام حسین کے پاس، انہوں نے 1 لاکھ دے دیا۔ جب وہ کٹھے ہوئے انہوں نے کہا کتنا لے آندہ؟ کہ 1 لاکھ، کہ میں 3 لاکھ لے آندہ۔ انہوں نے کہا بھائی واقعی اہل بیت کی سخاوت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، چلو واپس کرتے ہیں۔ تو بنو امیہ کا جو حامی تھا وہ گیا، حضور ہم تو خالی ویسے ہی کر رہے تھے، ضرورت نہیں تھی، یہ برائے مہربان۔ ان کا ٹھیک رکھ دو، دوسرا ٹھیک ہے رکھ دو، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، 9واں، 10 ٹھیک ہے بھائی رکھ دو، واپس کر دو، واپس ہو گیا۔ اب یہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس، حضرت وہ ہم تو ایسے ہی امتحان لے رہے تھے، ہمیں تو ضرورت کوئی نہیں، آپ واپس لے لیں۔ امام حسن صاحب، امام حسین صاحب، انہوں نے فرمایا جب اہل بیت کے گھر سے کوئی چیز نکل جاتی ہے واپس نہیں آیا کرتی۔ سخی امام علی نقی رحمہ اللہ تعالی، یہ رہتے تھے سامرہ میں، سامرہ بغداد کے پاس ایک جگہ۔ تو ان کے پاس ایک شخص آیا کہ حضور میرے اوپر 30,000 دینار قرضہ ہے۔ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، قرضہ ہے نہیں ہے؟ اچھا پہلے سنو، 30,000 دینار بنتا کتنا ہے؟ 60 کروڑ روپیہ۔ یہ کہو زبان سے۔ تو انہوں نے اپنے خادم سے پوچھا پڑھے ہیں؟ کہ یہ پڑھیں، کا اٹھا کے دے دو۔ نہیں پوچھا، 60 کروڑ۔ یقین مانو اگر آپ اہل البیت کے قصے سخاوت کے پڑھو، آپ یقین نہیں آتا کہ 60 کروڑ روپیہ ایک سائل کو دے دیا۔ ایک دفعہ سامرہ سے باہر کسی گاؤں میں گئے ہوئے تھے ملاقات کے لیے، تو ایک آدمی ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کوفے سے چلا گاؤں پہنچ گیا۔ کہا حضرت 10,000 درہم کا مقروض ہوں اور کوفے سے چلا ہوں، یہاں تک پہنچا ہوں، کہیں سے کام نہیں بنا، آپ کے سوا میرا کوئی کام نہیں بنا سکتا۔ اچھا ان دنوں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ فرمانے لگے بھائی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ کہا نہیں جی میں نے تو آپ سے ہی لینا ہے، جہاں سے بھی کر کے دو مجھے کر کے دو۔ تو کہنے لگے اچھا ٹھیک، نوکر سے کاغذ قلم لاؤ۔ کاغذ قلم لائے،
اس پہ تحریر لکھی کہ میں نے اس صاحب کے 10,000 درہم دینے ہیں اور اپنے سائن کے علی نقی کہا یہ لے جا، میں 3 دن بعد واپس جاؤں گا شہر، تو جب مجلس گرم ہونا تھا آ جانا اور یہ پرچہ دکھا کے میری خوب بےزتی کرنا کہ تو پیسے لکھے ہیں اور تو مکر گیا اور دیتا نہیں اور ٹال مٹول کرتا ہے، ٹکا کے میری انہوں نے یہ کام میں نہیں کرتا، کہا پھر پیسے نہیں ملیں گے، کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی، آپ کہتے ہیں تو میں کر دوں گا۔ تو 3 دن بعد یہ تشریف لے گئے سامرہ۔ تو شام کے وقت لوگ جو شہر کے معزز تھے وہ، اور اس زمانہ تھا متوکل کا، تو متوکل کے درباریوں میں سے 2 وہاں آئے، تشریف لائے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ بدو پہنچ گیا اور اس نے تو وہ تو آپ نے امام صاحب نے خود ہی کہہ دیا تھا تم نے میرے پر چڑھائی کرنی، انہیں آتے ہی چڑھائی کر دی۔ اور وہ کہ بھائی ٹھیک ہے یار میں تیرے دینے ہیں پر ابھی میرے پاس ہے نہیں، میں دے دوں گا۔ نہیں اب پہلے اتنی دیر کر دی ہے، ایسے جھوٹے وعدے کرتے ہیں آپ، اب کیسے کرتے ہیں آپ؟ وہ آگے منتیں کر رہے ہیں اور سارے مجمع کا رنگ فق ہو رہا ہے۔ تو کہا اچھا بھائی مجھے 3 دن کی مہلت دے دے، میں تیرا سارا قرضہ چکا دوں۔ کہا ٹھیک ہے 3 دن کے بعد چوتھا نہیں ہونا چاہیے۔ کہا نہیں بالکل نہیں ہوگا۔ وہ جو متوکل کے درباری تھے نا، انہوں نے جا کے متوکل کو بتایا کہ امام صاحب کے ساتھ ہوا یہ قصہ ہوا۔ اچھا، انہوں نے فوراً خزانچی کو کہا کہ 30,000 درہم ابھی حضرت کے گھر پہنچا دو۔ وہ 30,000 درہم پہنچے اور اس کو بلوا لیا، ابھی لے جا۔ کہا جی میری تو 10,000 ضرورت ہے۔ نہیں ہمارے گھر سے جو چیز آتی ہے وہ آگے جانے کے لیے آتی ہے، لے جا۔ کہا حضرت میری ضرورت صرف 10,000 ہے، مجھے اوپر والے نہیں چاہیے۔ کہا تجھے چاہیے، پیسہ بھی ایسی چیز ہے کہ نہیں چاہیے، چل سارا لے جا۔ یہ سخاوت، علم والے کی شان ہے کہ اسے سخی ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا سنو، اللہم انی شدید فلینی وبخیل فسخنی۔ یہ تو توازن کہتے بخیل فسخنی، ورنہ ان حضرات کی سخاوت کو کون پہنچ سکتا ہے، لیکن یہ میں حضرت عمر کی دعا آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اللہ کو سخاوت پسند ہے۔ اس کے برعکس معاشرے کو تباہ کرنے والی چیز سود ہے۔ تو سود کو اللہ نے اتنا حرام قرار دیا کہ اعلان جنگ کر دیا۔ شرک بڑا گناہ ہے یا سود؟ جی شرک بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، میں شرک معاف نہیں کروں، باقی جس کو چاہوں معاف کر دوں۔ تو شرک کے خلاف تو نہیں کہتا اعلان جنگ ہے، سود کے خلاف کہتا ہے میرا اعلان جنگ ہے۔ سود شرک سے چھوٹا گناہ ہے لیکن اعلان جنگ ہے، اور صرف اپنا نہیں کہا، میں اور میرا رسول دونوں تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں۔ کہ سود لوگوں کے چولہے بجھا دیتا ہے، اور سود حرص و ہوس پیدا کرتا ہے، انسانوں کو درندہ بنا دیتا ہے، اور معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور پیسہ چند ہاتھوں میں سمٹ کے رہ جاتا ہے۔ تو 2 گناہ ایسے ہیں جن پر اللہ نے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، حالانکہ ایمان والے کے لیے ہمیشہ کی جہنم نہیں ہے، نکل آئے گا کسی نہ کسی دن، لیکن قتل اور سود پر اللہ نے کہا جزاؤ جہنم خالدن فیہا، کہ جو سود نہیں چھوڑ جو قتل کر رہا ہے اس کی جزا جہنم ہے اور یہ ہمیشہ جلے گا، اور سود کھانے والے کے لیے فرمایا کہ یہ جہنم میں ہمیشہ جلے گا۔ اور سب سے بدترین شکل آپ نے سود کھانے والوں کی دیکھی کہ جب آپ معراج میں گئے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ ہیں جیسے بڑے بڑے گنبد، اس پیٹ کے اندر سانپ چل رہے ہیں جو ان کو اندر سے کاٹ رہے ہیں، اور ان کی چیخ و پکار ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ سود کھانے والے۔ تو ایک تو بینک سود پہ پیسہ دیتے ہیں سود پر، اور ایک عام لوگ بھی اب سود پہ پیسہ دیتے ہیں۔